بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے نماز کے بارے میں۔ جو پچھلے اسباق میں ہم نے قواعد، حروف کی ادائیگی، جو کچھ پڑھا، ملتی جلتی آواز والے حروف، ان سب کو واضح طور پر اور ان کا فرق جو ہے ہم نماز میں کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پہلے تکبیر تحریمہ، پہلا فرض ہے۔ اللہ اکبر، حمزہ زبر لم، او لام کھڑا زبر لا، اللہ ہا پیش ہو، اللہ اکبر، با زبر بر، را پہ پیش ہے لیکن یہاں پہ وقف ہو رہا ہے تو پیش گر جائے گا، با زبر بر ہو جائے گا۔ اگر ملا کے پڑھیں گے اللہ اکبر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ اکبر تو را جو ہے یہ پورا پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ثنا، سبحانک اللہم، یہ لام پورا ہے، اللہ والی لام ہے، سبحانہ، یہ ہا پڑھنا، سبحانہ نہیں پڑھنا جیسے عام یا سودہ لو میں پڑھا جاتا ہے سبحانہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ہم میم پہ شد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ وبحمدک نہیں پڑھنا، وبحمدک، دی کا پڑھنا، دے کا نہیں پڑھنا۔ وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، سادہ لو میں کیسے لوگ پڑھتے ہیں؟ وتبارک اسمک، یہ کیا ہے؟ وتبارک، با زبر الف، با الف مدہ ہو رہا ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک، اعلی، عین زبر الف، الف مدہ اور لام کھڑا زبر، یہ بھی الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ وتعالی جدک، یہ بالکل غلط ہے۔ جو 90% لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، یا سادہ لوگ تو بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے وتبارک اسمک وتعالی جدک، بالکل وبحمدک۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو ہجے نکالے ہیں، قاعدہ پڑھا ہے، وہ سارے قانون یہاں پہ لاگو کریں گے۔ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک بالکل غلط ہے، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک۔ تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، را پہ زبر ہے، یہ پورا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اعوذ اگر پڑھا جائے تو پھر صرف حمزہ ہی پڑھا جا رہا ہے، اعوذ نہیں، اعوذ، اعوذ، حمزہ بھی پڑھا جائے، عین بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، سراسر غلط ہے۔ بسم اللہ را زبر راہ، ہا نہیں ہے، ہا ہے، الرحمن الرحیم، الرحیم غلط، الرحیم یہ صحیح۔ الحمد للہ، اب یہاں پہ کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد، لام پہ کوئی زبر حرکت ہے ہی نہیں، شد ہے ہی نہیں۔ الحمد پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ شد آ رہی ہے، تو یہاں پہ شد ہے ہی نہیں، تو معنی بالکل غلط ہو جائے گا۔ جب معنی غلط ہو جائے گا تو پھر نماز بھی غلط ہو جائے گی۔ تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کی ادائیگی صحیح ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین۔ اب لالمین یہ کیسے ہوگا؟ لام، لا، لمین، عین پھر کدھر گیا؟ تو پیچھے بھی میں نے یہی بات بتائی تھی کہ جب الفاظ بدلتے ہیں تو پھر معنی بدلتے ہیں، معنی بدلتے ہیں تو پھر اس کا گناہ ہوتا ہے نہ کہ ثواب۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک روایت آتی ہے، رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، کہ بہت سارے قاری یعنی پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے کے اوپر قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ تو دیکھو، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ہم پر لعنت بھیجے تو پھر اس قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی کیا؟ تو اس وجہ سے میں بار بار یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ الفاظ جو ہیں ان کی ادائیگی کو صحیح کریں، اور جو میں نے پچھلے سبق پڑھائے ہیں اگر اب آپ وہ سبق دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے الفاظ جو ہیں یہ درست ہو جائیں گے۔ آپ سبق وہ دیکھیں، پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، 28 سبق ہیں، وہ جا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم غلط، الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے، مالک یوم الدین۔
اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد نعبد و ایاک نستعین، نعبد نہیں نا، نون زبر عین نا، ایاک نعبد بودو نہیں بودو دال پہ پیش ہے، و ایاک نستعین، نستعین نہیں عین کے ساتھ پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تل یہاں پہ طا ہے تا نہیں ہے، مستقیم کاف نہیں ہے بلکہ موٹا قاف ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب غلط طریقہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، یہاں پہ تا پڑھی جا رہی ہے، انعمت اور یہاں پہ عین کی جگہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، علیہم، یہ پہ عین کے اوپر جو زبر ہے عین ہے، یہاں پہ حمزہ پڑھا جا رہا تھا، علیہم، علیہم پڑھتے ہیں، علیہم بالکل سراسر غلط، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین، ضاد کے اوپر مد ہے 5 الفی، اس کو لمبا کریں گے، لام کے اوپر شد ہے، ضاد کو جیسے لمبا کریں گے مد کے ساتھ ساتھ پھر لام کو بھی ساتھ ملا لیں گے اور اس کو ضاد ہی پڑھیں گے، داد پڑھنا ولد دالین یا ولد ضالین یا ولد ضالین، یہ سارے طریقے غلط ہیں، ضا بھی کوئی مخرج نہیں ہے، یہاں پہ ضاد ہے، ضاد بھی نہیں ہوتا، داد بھی نہیں ہوتا کہ وہ دال کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ولد ضا، پیچھے میں نے مخارج میں ضاد کا مخرج صحیح طریقے سے سمجھایا تھا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آگے ہوگا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں، اللہ حافظ۔